بس ہو گیا، کافی ہو گیا، ابھی بہت موقع آئیں گے، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا اور تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایوان میں فرنٹ بینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش، کمٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے. اور جناب اسپیکر، یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، آج کا دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم، جھرلو کی پیداوار وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے. اور عوام کی یہ خوشی کا اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے اونچا گیا ہے، 190 سے واپس 182 پہ آیا ہے. تو یہ 8 روپے کم ہوئے ہیں. جو شخص یہ کہتا تھا کہ روپیہ 1 روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، یہ 8 روپے نیچے گیا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد. جناب اسپیکر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عظمیٰ نے یہ یونانیمس فیصلہ دیا، اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلیمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے. جناب اسپیکر، آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے 1 ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا، اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں. نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا. یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ
جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعماء جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے۔ یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی۔ پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے۔ پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی۔ جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا۔ جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئیں اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہ میں نہیں جانا چاہتا۔ قوم کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے، اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا، اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے۔ اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون ان آئیوٹا آف اینی شرڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے۔ میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا۔ جناب اسپیکر میں
ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام باضمیر ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی۔ اور جناب اسپیکر، بلا شبہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، تمام صحافتی اداروں، تنظیموں، پریس کلبز اور سول سوسائٹی کے ان آئین پرستوں، خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو، ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وکلا برادری، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے، اور انہیں ہر جگہ انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی، اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پٹیشن داخل کی، سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیا۔ لہٰذا میں پورے ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں وکلا حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر۔ میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ قرض کی زندگی کوئی زندگی نہیں، زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینہ بہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا، یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے ہمیں دیا، اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سر اٹھا کے گلیوں اور محلوں میں چل نہیں سکتا۔ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بے شک ان 4 سالوں میں یہ تمام ساتھی، یہ زوما ان کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلیں اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خداداد ملک پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی؟ مگر یہ ہوا، اور کس کی ناک کے نیچے ہوا، کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا۔ نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا۔ جناب اسپیکر، اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ڈیڈ لاک نہیں، ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا۔ پھر جناب اسپیکر، زخم کو اوپر مرہم رکھنا پڑے گا، پھر مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، اور تقسیم نہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے کام لینا پڑے گا۔ یہی ابدی پیغام اقبال نے دیا تھا، یہی پیغام حضرت قائد اعظم نے دیا تھا۔ اور جناب اسپیکر، تبدیلی باتوں سے نہیں آتی، اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو 4 سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی یافتہ ملک میں بدل دیتی۔ خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی
کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی، معیشت تباہ ہو گئی، معاشرہ تباہ ہو گیا، اور معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا، جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، اب سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے، کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات، مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے۔ لیڈرز کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی، ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا اسد صاحب سے، اور جناب خالد صدیقی صاحب سے، اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے، اور جناب علی نواز شاہ سے، ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں، نہیں، علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مکشی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں، اور میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں، اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور بالکل ہم میں اتفاق ہے، اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے، تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد، 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 محنت، محنت اور محنت کے۔ اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ حالت، صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اس مالک نے چاہا تو انت تک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے۔ جناب اسپیکر، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں، آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے، پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر۔ اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا، اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو اس شعر میں پنہا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔
کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کچھ فرمایا؟ آپ نے جی آپ نے کچھ فرمایا؟ آپ نے نہیں آپ بات کیجیے. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ جی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیر اعظم یہاں پر تھے، اور میں نے کہا تھا، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے، میں نے جی پلیز. میں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، مگر اس کا جو حشر ہوا جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حقارت سے نہ ٹھکرایا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا، اور پھر اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کا بھی حشر نشر وہی ہوا جو میں نے 1 سال پہلے کیا تھا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اگر ان میں جذبہ ہوتا، اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا، اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایروگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکش کو قبول کرتے تو آج کریڈٹ ان کو ملتا، پاکستان آگے جا رہا ہوتا، اور آج لاکھوں لوگ آج بے روزگاری کے کنویں میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے. بہرحال وہ جناب اسپیکر وقت گزر گیا، مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے. جناب اسپیکر، دل پر آپ دل تھام لیجئے گا، کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، میں ان کو نہیں چھپا سکتا، قوم کو یہ فیکٹس مجھے آج بتانے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ. اندازہ کیجئے 74 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ، جس کو جاری کھاتوں کو اردو میں کہتے ہیں، بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے. مہنگائی اپنے عروج پر ہے، 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور 2 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ 35 لاکھ جن اس سوتے ہیں. تو جناب اسپیکر، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو نیند کیسے آتی تھی کہ یہاں پر لاکھوں کروڑوں بچے بھوک روٹی کے بغیر سوتے تھے. یہ کس طرح رات کو سوتے تھے؟ کس طرح ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا؟ لیکن ان کو اجازت دیتا تھا لیکن ان بچوں کا قرض اب ہم سب کو منحص القوم یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہوگا. 3.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں، کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. آج ایک عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، اور تاریخ کے ان 3.25 سالوں میں جو ابھی میں وہ فگر دوں گا، 3.25 سالوں میں جو قرضے لیے گئے ہیں وہ ہوش ربا ہے. انسان دنگ نہیں، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال میں اتنے کھربوں کے قرضے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی. تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں، تختیاں بدلی گئیں، چاہے وہ سندھ کی
وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا پنجاب ہے، اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ اور جناب اسپیکر، شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے اس 3.5 سال یا پونے 4 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، 20,000 ارب روپے کا، جو کہ 80% اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کل قرضوں کا۔ جناب اسپیکر، دل دہل جاتا ہے جب اس طرح کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے ماہ ہمارے جو وسائل، جو فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں بڑے سکیرس، بہت محدود، اس میں $500 ملین کی کمی آئی، اور گزشتہ اس حکومت نے گندم اور یوریا کو سمگل کروایا، اور کسان بیچارے پوچھتے، یہاں پر کسان بیٹھے ہیں، وہ کروڑوں کسان پاکستان میں وہ مارے پھرتے رہے، ان کو کھاد نہیں ملی، اور ان کے جو ایجنٹس تھے، فرنٹ مین، ان کے ذریعے مہنگی ترین کھاد ان کو دی گئی۔ تو پھر یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج جو پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم اور چینی اور دوسرے اشیاء کا، آج بدقسمتی سے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے۔ آٹا 35 سے 100 روپے پہنچ گیا، چینی 52 روپے 2018 میں 100 روپے پہ پہنچ گئی۔ میں کیا آپ کو یہاں پر بات کروں، کیونکہ مجھے یہاں پر بڑی اہم باتیں کرنی ہیں۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دور میں صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا، اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے، اور یہ لہلاتے کھیت یہ زرد پڑ گئے۔ اس لیے میں آج اپنی طرف سے اور ان زعماؤں کی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم ماؤں کے، بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوع کریں گے، کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے، اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ جناب اسپیکر کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو، اور یہی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے۔ آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر ونسٹن چرچل نے 1940 میں دارالعوام میں خطاب کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے، ہمارے پاس آنسوؤں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہمت ہوگی، اللہ سے ہم رحم مانگیں گے اور محنت کریں گے، تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور جناب اسپیکر، یہی وہ واحد راستہ ہے۔ جناب اسپیکر، مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے، یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزرگ تشریف فرما ہیں، 22 کروڑ عوام یہ سوال کریں گے کہ شہباز شریف تم خادم پاکستان بن کر یہ باتیں اب کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا، یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا۔ تو اس کا میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے طول و عرض میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1974 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور
اور آپ لوگ پلیز ریفرین کریں. ایک سیریس ٹاپک ہے, سیریس ایشو ہو رہا ہے, تقریر کر رہے ہیں آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان. پلیز اب ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے نعرے بازی. شکریہ. اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالچ اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا. یہ نہیں کہا ایبسلوٹلی ریجیکٹڈ, یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا $5 ارب کی, لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی, اور یہ $5 ارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو انہوں نے اس ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطہ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں, صدارت کے دور میں, کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا جو آج تک بھی اسٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو ہے نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے. کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا, مل بیٹھنے کا, روکی سوکھی کھانے کا, اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا. اگر یہ جذبہ ہوتا, صادق جذبہ ہوتا, تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا. تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈرون ان 2010 2010 میں یہ ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام اسٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, بڑی طاقتور قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ, یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا, کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی, اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومی میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا, اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر, اور اس کے علاوہ بے شمار, میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں, اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو, جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا, لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے, خوف آتا ہے, خوف. دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکن آف پاکستان, ہر حوالے سے, ان ایوری سینس آف دا ورڈ. چاہے وہ وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, سرجنز, فزیشنز, اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ, پیرامیڈکس, کس چیز کا میں نام لوں, اور اس کے بعد صرف
اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا، اس کو برباد کر دیا گیا، اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا، ہندوستان ہم بھیجتے ہیں، ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے، اور 50-50 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، دل بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی، پریشان اور برباد ہو چکا، میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں، اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار، اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں، ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اینڈ وی ول میک شور by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies of a paradise for investments انشاءاللہ۔ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں، کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس ان کو نہیں ملتی، تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہٰذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا۔ اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ، آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی، اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے، پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے، تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا، تاکہ وہ سستا آٹا جو ہوگا، اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ، 150، 2 روپیہ بچت، 200 روپیہ بچت ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ پیاز، ٹماٹر، دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے، انہوں نے مہنگی ترین انرجی، تیل، فرنس آئل لے کے آئے، اور LNG نہیں منگوائی، جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے، جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی، اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا، اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ
ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے۔ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں، اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے، مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے، تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے، اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔ یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے۔ بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی؟ مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے۔ You have to be generous۔ تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے، اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے، تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars۔ No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں، اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اچھا ٹھیک جی جی، میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے۔ جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے، دوست ہمیں چھوڑ گئے، اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جہاں اسپیکر، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار، قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے۔ چین نے پاکستان کا نہ صرف
اقتصادی حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا، بلکہ انٹرنیشنل فورم پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا ایک ہمسایہ دوست جانا۔ یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کے درمیان تو رہتی ہے، کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ دوستی لازوال ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، لہٰذا کوئی کچھ کر لے، چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور پچھلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے اور اس دوستی میں ضعف پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دہ داستان ہے۔ بطور ایک پاکستانی اور بطور ہم سب پاکستانی اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس حکومت نے کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جس سے کہ پاکستان کا درینہ دوست ہم سے دور ہو جائے۔ یہاں اسپیکر، میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوستی یہ شاندار دوستی ہے اور یہ لازوال ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ کہا کوئی کچھ کر لے، یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور میں آپ کو بڑی عاجزی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے بھرپور تعاون اور دوستی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ کہ ہم سی پیک کو انشاءاللہ اب پاکستان سپیڈ سے چلائیں گے، آگے چلائیں گے، بڑھائیں گے اور عظیم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم چینی صدر جناب شی جن پنگ اور چینی قیادت کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ یہاں اسپیکر، سعودی عرب ہمارا ایک درینہ برادر ملک، انتہائی شفیق ملک ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، جب پاکستان نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اس وقت پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھی، اور میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اس وقت مشکل میں ہیں، آپ نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا اپنے دفاع کے لیے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی تیل کی ضروریات ہم سالہ سال پورا کریں گے، آپ کو کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سعودی عربیہ۔ اور اس حوالے سے پھر جناب اسپیکر، وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ وی کین نیگوشیٹ کشمیر پرابلم وداؤٹ سعودی عربیہ، کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے، جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں پر پاکستان نہیں، اربوں مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، جناب اسپیکر، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جملے کے اوپر بہت افسوس ہے، اور ہم سعودی عرب کی فراخ دلانہ، شفیقانہ محبت، دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ہم خادم حرمین شریفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں، لازوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں، اور جناب رجب طیب اردوان کی سربراہی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے۔ اور ترکی وہ ملک ہے جناب اسپیکر جس نے نہ آؤ دیکھنا تھاؤ، جب کشمیر کی آزادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ یو اے ای، متحدہ امارات، ہمارے ہمسائے ممالک بہت ہمارے اچھے شفیق ہمدرد دوست ہمارے یہ ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا،
ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں. اسی طرح قطر ہو, کویت ہو, عمان ہو, تمام خلیجی ممالک, تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک, ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے. جناب اسپیکر, یورپین یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین, اور اس کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے, جو وزیر اعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے ان کو رخصت کیا گیا, انہوں نے کیا بیان دیا, میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا, ان کا کیا بگڑے گا. بگڑے گا ہمارا اپنا. کتنی محنت سے اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے, کپڑا بنتا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ ایئر. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناب اسپیکر, ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا. ڈیفڈ ان کا جو ادارہ ہے, اربوں ڈالر, اربوں پاؤنڈز انہوں نے سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں. پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں. سو واٹ ایور ہیپنڈ ان لنڈن ہیز این امپیکٹ ان اسلام آباد اینڈ وائس ورسا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرفہ تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے. اور جناب اسپیکر, امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے, کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے, اختلافات ہوئے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ہمیں برابری کی سطح پر, برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے. اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ. تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے جناب اسپیکر, ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کروڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زبان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے, ادویات ملیں. وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے, خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from Afghanistan to neighboring KPK. تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا؟ لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام نے ان کو گھروں میں بسایا, رکھا, کھانا دیا, ادویات دی, بھائی بنایا اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی. مگر ہمارے محدود وسائل ہیں. ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خدا نہ خواستہ نہ اٹھیں. لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے ہمیں بات اٹھانا ہوگی. جناب اسپیکر, میں آخری 2 پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے بھارت. کیا ہمیں پاکستان سے ہی بدقسمتی سے, بیکاز نیبرز are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. تو چونکہ ہم ہمسائے رہے, کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بات کرتے ہیں, میں یہاں پر الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت, ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار, بہت شاندار, انسپائرنگ تقریر کی تھی. اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا فروری
अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दें और खुशहाली लेके आएँ। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हम दिन रात उनकी हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के मारूजी हालात के पेश नज़र कौम को तकसीम दर तकसीम से बचाना आज हमारा फ़र्ज़ है। हमें बिला ताख़ीर कौमी यकजहती की तरफ बढ़ना होगा और इख्तिलाफ़ात की लकीर को ख़त्म करना होगा। और इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बैरून दरिया तो झाग हो जाती है, खौफनाक मौज दरिया में होती है। क्यों? यूनिटी, जिस तरह ये यूनिटी है, जिस तरह ये यूनिटी है, पूरी कौम की यूनिटी के साथ ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह ये होगा। जनाब स्पीकर, क्योंकि एक मुल्क सेंसस से बन सकता है मगर कौम कंसेंसस से बनती है। जनाब स्पीकर, मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है। मैं इस हवाले से कहूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब, ईवान की कार्रवाई